کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام خراب ہو جاتا ہے یا پھر اس کا اینڈ صحیح نہیں نکلتا، تو یہ والا وظیفہ آپ نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی واہ واہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم میری فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور میں اپنی ایز اے مدر ڈیوٹیز جو ہیں وہ پوری کر رہی ہوں۔ ہسبینڈ آفس چلے گئے تھے، بچوں کو اسکول چھوڑنے آئی ہوں، اور اس کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کے کام کریں گے، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ مجھے اتنا اچھا رسپانس دیا آپ لوگوں نے، آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں، اور ان تمام لوگوں کو جن کو میری ویڈیوز سے فائدہ ہوا، میرے وظائف سے فائدہ ہوا، آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے گناہ گار کی زبان میں اتنا اثر رکھا ہے کہ میں نے آپ کو جو چیز بتائی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے نا، میں تو صرف وسیلہ ہوں، یا میں نے تو صرف آپ کو بتایا ہے کیونکہ مجھے اس سے فائدہ پہنچا ہے، لیکن اگر اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ لوگ جو دعائیں دیتے ہیں اس سے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں۔ کچھ کمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، نیگیٹو ہوتے ہیں، ان کو ابزارب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب کوئی ایسا کمنٹ آتا ہے جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑا، یا پھر ہم نے یہ کیا تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی عطا کریں۔ لیکن بعض اوقات اللہ کی طرف سے کسی انسان کو کوئی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے پاس اتنا ہے نا کہ وہ ہم سب کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے مانگنے میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں ملا، تو وہ تھوڑا سا اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں گے کہیں ان کے مانگنے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہمیں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو ہمارے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں نا، مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو ٹھیک ہے، چلو جی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے یقین کامل نہیں ہے، یا آپ کے اندر اس چیز کی اتنی تڑپ ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز پکی چاہیے یا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر ہمارے اندر ایک عاجزی، ہمارے اندر ایک وہ جو تکرار ہوتی ہے نا بار بار کہ بس مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی چیز کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہوتے نا تو پھر ہم دل سے اس چیز کے بارے میں دعا بھی نہیں مانگتے، پھر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ہونی بہت زیادہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے، اگر آپ کی اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی چل رہی ہے، آپ دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، دوسروں کو بد دعائیں دے رہے ہیں، یا دوسروں کی لائف کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے ساتھ اچھا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ فوراً سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، ہم تو ہر ٹائم شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو آپ شکر ادا کرتے ہیں نا، یہ آپ اپنی نعمتوں پہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا بس آپ اسی پہ شکر ادا کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دیا ہے آپ اس پہ بھی شکر ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے ملے تو ٹھیک ہے، دوسروں کو ملے تو ہاں اس کو کیوں مل گیا، ہاں یہ تو اس کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کی کوئی اتنی اوقات ہے تو اس کے تو حرکتیں ہی ایسی نہیں ہیں، اس کا تو فلاں ایسا نہیں ہے، اس کو کیوں ملا۔ نہیں، آپ کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے کہ کس کو اللہ نے دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ کو بس اس پہ راضی رہنا ہے، اور آپ جتنا راضی رہو گے، جتنا شکر ادا کرو گے، اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے نا، تو اگر اس کے پاس بھی کوئی اچھی چیز ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ وہ شکر ادا کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا رحیم ہے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، یا اللہ کہ تو نے اس کو عطا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو وہ چیز چاہیے تو آپ بجائے یہ کہنا کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ میں بھی تو تیرا ہی بندہ ہوں نا، تو اگر تو اس کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی دے دے گا۔ تو یہ جو پازیٹیوٹی آپ کے اندر ہوتی ہے نا، یہ اٹریکٹ کرتی ہے پازیٹیوٹی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو پازیٹیوٹی ہے، مطلب وہ تو پورے کا پورا پازیٹیو ہے نا۔ تو اگر آپ کے اپنے اندر نیگیٹیوٹی ہے تو پھر کیسے آپ اس کو ابزارب کر سکو گے، تو کس طرح وہ پھر آپ پہ اثر کرے گا۔ اور یقین کریں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا
جن کے اوپر وظائف اثر کرتے ہیں، جو بھی چیز مانگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، تو آپ کبھی ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو وہ ان میں سے 99% لوگ جو ہوں گے وہ پازیٹیو ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کبھی بھی نیگیٹو انسان جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی ابزارب نہیں کرتا. پہلے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالیں، پہلے شکر گزاری کرنا سیکھیں، ہمبل ہوں، عاجز ہوں. آپ کو کوئی چیز کسی انسان سے بھی چاہیے ہوتی ہے نا، کسی انسان سے بھی کام ہوتا ہے تو ہم ہمبل ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ بس ہمارا کام کر دے یہ بندہ، چاہے وہ ہمیں کتنے بھی لارے لگائے، کتنی بھی ہماری انسلٹ کرے، لیکن ہم کہتے ہیں بس کام ہو جائے ہمارا. تو اللہ کے ساتھ ہم پتہ نہیں کیوں ضد لگا لیتے ہیں کہ ایک دفعہ بس نماز پڑھ لی، 2 سجدے کر لیے، ایک تسبیح پڑھ لی تو لو جی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. بھئی وہ رب ہے ہمارا، اس کے سامنے 5 ٹائم جاؤ، اس کے سامنے بار بار تکرار کرو. انسانوں سے مانگتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، اور اللہ کے سامنے ہم تکرار کرتے ہوئے ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے بھئی؟ تو تکرار کریں، بار بار تکرار کریں. اللہ مجھے چاہیے، اللہ مجھے صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، اور میں آپ سے ہی مانگوں گی یا مانگوں گا، آپ نے مجھے دینا ہی دینا ہے. مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ آپ کا رب ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور جس انسان سے آپ کو کام ہوتا ہے اس انسان کو بھی اللہ نے ہی دیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ انسان تو صرف وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنی جو مینٹل اپروچ ہے نا اس کو تھوڑا سا بہتر کریں، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئیں، شکر گزاری کریں، منہ سے بولیں یا اللہ تیرا شکر ہے، صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو جو دیا یا اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے ملا تو ٹھیک، دوسروں کو ملے تو غلط. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کسی چیز پہ وہ قائم نہیں رہنے دیتی، جو کہ ہماری عبادات کو، ہمارے وظائف کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا اپنے اندر بھی جھانکیں. تو اس کے ساتھ اب آگے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ جو آج کا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز یو نو کہ بسم اللہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کتنا لازمی ہے. بسم اللہ جو ہے وہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھیں تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کام کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ کام باقاعدہ عبادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پوری زندگی کو، ایک ایک حرکت کو جو ہے نا وہ عبادت میں، اگر ہم اللہ کا نام لے کے کریں تو وہ عمل جو ہے نا وہ عبادت بن جاتا ہے. تو جس طرح قرآن پاک کا کہتے ہیں نا، قرآن پاک کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو بسم اللہ ہے نا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے تقریباً پورا قرآن پاک جو ہے وہ بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، صرف ایک سورہ توبہ کے، وہ بھی اللہ کی اس میں کوئی مصلحت یا حکمت ہوگی. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عمل ہے جو باقاعدہ پراپر ایک وظیفہ ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کو کرنے سے پہلے اس کی ایک مخصوص تعداد 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، آپ سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، گھر میں کوئی دعوت ہے، آپ نے کھانا بنانا ہے، 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں. آپ نے کہیں شاپنگ کرنے جانا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آج شاپنگ اچھی نہیں ہوگی، بسم اللہ پڑھ لیں. پیسے ختم ہونے والے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں. کوئی بھی کام جس میں آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے، کسی آفس میں جا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ہر صورت یہ کام ہونا چاہیے، کوئی پیپرز جس سبمٹ کروانے ہیں، کوئی بھی، تو آپ نے اس کام پہ جانے سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لینی. اس آفس میں داخل ہونے سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لینی. حتیٰ کہ اگر آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیں بسم اللہ پڑھنا. اگر آپ کے بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، ان کو بولیں سبق یاد کرنے سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں. ان سے لکھا نہیں جاتا کوئی کام، مطلب ہوم ورک زیادہ، ان کو بولیں کام شروع کرنے سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں. آپ یقین کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ میں نہیں کر سکتی یا میرے سے یہ صحیح نہیں ہوتا، آپ اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں. یہ مخصوص تعداد جو ہے نا وہ بسم اللہ کی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی. کھانا اچھا نہیں بنتا، پہلے 19 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں. حتیٰ کہ بسم اللہ کا نقش لکھ کے نا اپنے ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اپنی فریج میں لگا لیں، فریج کے اندر، اس کے اندر لگا لیں. آپ کا فریج کبھی خالی نہیں ہوگا. مطلب آپ کو کھانا اٹھا کے شاید باہر پھینکنا پڑ جائے لیکن فریج خالی نہیں ہوگا. اس کے بعد یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش لکھ کے اپنی تجوری میں، اپنے لاکر میں لگا لیں. پیسہ ختم نہیں ہوگا. مطلب بسم اللہ کی تو اتنی افادیت ہے. اپنے گھر کو لاک کرنے سے پہلے رات کو بسم اللہ پڑھ کے لاک لگائیں. ایک تو شیطان آپ کے گھر کے اندر نہیں آئے گا، دوسرا آپ کا گھر محفوظ رہے گا جب آپ بسم اللہ پڑھ کے لاک لگائیں گے. مطلب اللہ پاک کی تو ہر چیز میں حکمت ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کلام پورے کا پورا سر ہے. لیکن جب آپ 19 دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے ہر کام کرنے سے پہلے، ہر وہ کام جو آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ کام ہر صورت میں نے کرنا ہے، یا کوئی چیز آپ سے مکمل نہیں ہو پا رہی، آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. اور مجھے کمنٹ باکس میں
ہر باقی پہلی ویڈیوز کی طرح بتانا بھی ہے کہ اس سے آپ کو کیا فرق پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی، چھوٹا سا وظیفہ تھا، تھوڑی سی باتیں تھیں، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئی تو لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس طرح آپ مجھے ہمیشہ کمنٹ باکس میں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اسی طرح مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی اور ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔